الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله. ہرگز خیال نہ کریں ایسے لوگ جو ایسی چیزوں میں بخل کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے دی ہے. وَهُوَ خَيْرٌ لَهُمْ کہ یہ بات کچھ ان کے لیے اچھی ہوگی. بل هُوَ شَرٌّ لَهُمْ بلکہ یہ بات ان کے لیے بہت بری ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وہ لوگ قیامت کے روز توق پہنائے جائیں گے اس کا جس میں انہوں نے بخل کیا تھا. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آخر میں آسمان اور زمین اللہ ہی کا رہ جائے گا. واللہ بما تعملون خبیر اللہ تعالیٰ تمہارے سب اعمال کی پوری خبر رکھتے ہیں. لقد سمع الله قول الذين قالوا ان الله فقير ونحن اغنياء بے شک اللہ تعالیٰ نے سن لیا ان لوگوں کی بات جنہوں نے یوں کہا کہ اللہ تعالیٰ مفلس ہیں، فقیر ہیں اور ہم مالدار ہیں. سنكتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق ہم ان کے کیے ہوئے کو لکھ رہے ہیں اور ان کا انبیاء کو ناحق قتل کرنا بھی. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ہم کہیں گے چکھو آگ کا عذاب. ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ یہ ان اعمال کی وجہ سے ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے سمیٹے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں ہیں. اللہ کے راستے میں جان دینے سے فرار اختیار کرنا اور موت سے ڈرنا یہ بھی عیب ہے اور یہ بھی مسلمان کے شایان شان نہیں ہے. اسی طرح اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے سے بخل کرنا یہ بھی ایمان والے کی شان نہیں ہے. ایمان والا اس بات پہ یقین رکھتا ہے کہ راہ خدا میں خرچ کرنے سے نفع اور فائدہ ہی فائدہ ہے، ہاں نقصان نہیں. اور ایمان یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کے راستے میں بخل کرنے سے اپنے آپ کو امن اور عافیت سے محروم کرنا، اپنے آپ کو امن اور عافیت سے محروم کرنا. اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جہاں اس دنیا کے اندر مال میں برکت ہونی ہے اور یقیناً ہونی ہے اور اس کا نفع ملنا ہے، وہاں اس کے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے جہاں اس کی ضرورت بھی بڑھیا ہوگی اور جہاں اس کی لمبی زندگی بھی لمبی ہوگی. تو یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو جس طرح ایمان اللہ کے راستے میں جان کے قربانی کے لیے ایمان آمادہ کرتا ہے، اسی طرح صحت مند ایمان اللہ کے راستے میں خرچ کرنے پر بھی آمادہ کرتا ہے. اللہ کے راستے میں بزدلی دکھانا یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرنا یہ صاحب ایمان کی شان نہیں ہے، یہ صاحب ایمان کی نشان نہیں ہے. اور یہ جو تذکرہ ہے یہ اہل نفاق کا ہے کہ جن کے اندر نفاق ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے بخل کرتے، حالانکہ وہ دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ کی عطا ہے. اگر وہ نہ دے تو کون دے سکتا ہے؟ اور یہ بھی اس کی رحمت اور شفقت ہے کہ دیا بھی اللہ نے اور پھر تم اس کے راہ پہ خرچ کرو گے تو تمہیں اسے کئی گنا بڑھ کر انعام بھی دیں گے. عطا بھی اسی کی ہے اور پھر اس کے راہ میں خرچ کرو گے خوش دلی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ اور اسے راضی کرنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا کر عطا فرما دیں گے. السخی حبیب اللہ سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے، سخی اللہ کا محبوب ہوتا ہے اور جنت کے قریب ہوتا ہے. اور بخیل اللہ سے دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے.
فرمائی جو نفاق ہے یہ نفاق انہیں بخل پہ آمادہ کر رہا ہے، اور یہ راہ خرچ میں خرچ کرنے سے بخل کر رہے ہیں، اور یہ سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ ان کے حق میں اچھی بات ہے، لیکن یہ ان کے حق میں بری بات ہے، یہ بری بات ہے، اس لیے کہ یہ مال تو بچا رہے، خیال یہ کر رہا ہے کہ مستقبل میں کام آئے گا، اور کیا پتہ یہی مال ان کے مستقبل کی عافیت کو ختم کر دے اور مستقبل کے سکون کو ختم کر دے، بل ہوا شر لہم، ان کے حق میں بہت برا ہے، اور قیامت میں تو ان کے گلے کا توق بنے گا جس میں انہوں نے بخل کیا ہے، اور پھر زمین و آسمان اگر رہے گا تو اللہ کا رہے گا، سارے خزانے کے اللہ ہی کے رہ جائیں گے، جانا تو اس نے ہے اور چھوڑ ہی کے جانا ہے، اور اگر اپنے اختیار سے خرچ کرے گا تو انعام ملے گا، ورنہ اس نے چھوڑ کے تو جانا ہی ہے، آج نہیں تو کل اس نے یہ سب کچھ یہیں چھوڑ کے جانا ہے، اور ایک دن تو یہ زمین و آسمان کے سارے خزانے صرف اللہ ہی کے رہ جائیں گے نا، کسی کو ان پر عارضی ملکیت بھی نہیں رہے گی۔ آج تو کچھ چھوٹے چھوٹے بونے حکمران بھی ہیں نا، اور چھوٹے چھوٹے کچھ صاحب حیثیت بھی ہیں، لیکن وہ دن بھی ختم ہونے والے، اور وہ ملکیت بھی ایک دن ختم ہو جائے گی، لیکن کوئی آدمی اپنے اختیار سے خرچ کرتا رہے گا تو انعام کا مستحق ہوگا، اور اللہ تعالیٰ سب دیکھ رہے ہیں۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ترغیب دیتے تھے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اس لیے ترغیب نہیں دیتے تھے کہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے، بلکہ اس میں لوگوں کی سعادت ہے، اس میں لوگوں کے لیے خیر ہے، اس لیے پیارے نبی لوگوں کو راہ خدا میں خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ اس میں لوگوں کا نفع ہے، جب وہ مالی عبادت کریں گے تو انہیں مال کی برکتیں ملیں گی، جب وہ مالی عبادت کریں گے تو یہ مال ان کے حق میں اللہ کا فضل بنے گا، جب یہ مالی عبادت کریں گے تو اس نعمت میں اللہ تعالیٰ اور اضافہ فرمائیں گے، ورنہ تو اللہ تعالیٰ براہ راست بھی اپنے نبی کے خزانے بھر سکتے تھے، جیسے ہم کہا کرتے ہیں کہ مسجد اور اللہ کے دین کی خدمت کی شکلیں جو اللہ پہاڑ بنا سکتا ہے اور سمندر بہا سکتا ہے اور دریا بہا سکتا ہے اور آسمان نما چھت بنا سکتا ہے، اس کے لیے اس دنیا میں اپنے عبادت خانے بنانا کیا مشکل ہے، لیکن یہ سعادت اس امت کے افراد کو نصیب ہو اور ان کی مال و دولت اس کی تعمیر میں اور اس کی آبادی میں خرچ ہو، یہ ان کے نصیب جاگنے کی بات ہے، ان کی قسمت اچھی ہو جائے اور ان کا مال مبارک ہو جائے اور ان کے اس مالی عبادت سے انہیں مال کی برکتیں نصیب ہوں۔ تو اللہ کے نبی راہ خدا میں مال خرچ کرنے کی ترغیب دیا کرتے تھے، خرچ کرو اللہ کے راستے۔ تو بعض یہودی جب یہ بات سنتے تو گستاخی کرتے اللہ کی شان میں کہ اللہ مفلس ہو گئے، فقیر ہو گئے کہ ہمیں راہ خدا میں خرچ کرنے کی ضرورت پڑ گئی اور ہم غنی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہم ان کی اس گستاخی کو لکھ رہے ہیں، ہم ان کی اس بے ادبی کو لکھ رہے ہیں، یہ تو حضرات انبیاء کے ناحق قتل بھی کیا کرتے تھے اور انہیں بھی ناحق قتل کیا کرتے تھے، اور ایک دن آنے والا ہے پھر ہم انہیں اس کی سزا دیں گے اور انہیں کہیں گے اب چکھو عذاب کا عذاب، جہنم کا عذاب، جو تم نے کیا اور جو تم نے بویا آج تم اسے کاٹو۔ اور اللہ تعالیٰ کسی بھی زیادتی نہیں کرتے، آدمی جو کرتا ہے اس کا انجام دیکھتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتیں بھی عطا فرمائے اور ان نعمتوں میں اپنی بندگی اور عبادت بھی نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، نستغفر اللہ ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔